بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو کیا کریں؟ کیا سے مراد یہ کہ ان کو ڈسٹ بین میں ڈال دیں؟ ڈسٹ بین ظاہر ہے کہ اتنا بڑا تو ہوتا نہیں کہ بوڑھے ماں باپ کو آپ ڈسٹ بین میں ڈالیں۔ ڈسٹ بین سے مراد یہ کہ اولڈ ایج ہوم، یعنی وہ گھر یا وہ پاٹھ شالائیں کہہ لیں یا کچھ اور ان کو کہہ لیں، جو اسی مقصد کے لیے حکومت بنواتی کہ وہاں بڈھوں کو لا کر کے ڈال دیا جائے، تو وہ گویا ان کے لیے ڈسٹ بین ہوا۔ تو بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اس سلسلے میں جتنی بہتر رہنمائی اسلام نے کی ہے دوسرے مذاہب کے اندر، اس کا سینکڑواں حصہ بھی نہیں، عشر عشیر بھی اس کا دوسرے مذاہب کے اندر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے بوڑھے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھے گا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اتنے حج کا ثواب ملے گا۔ لیکن عام طور سے معاشرے میں ایک کمی اور چل پڑی ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور خاص طور سے چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہوتے تو وہ بوجھ بننے لگتے ہیں، بوجھ محسوس کرتے ہیں بچے ان کو، اور کبھی کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یار یہ بوڑھے بڈھی ہیں اور اگر یہ نمٹ لیں مر جائیں تو کم سے کم ہمارا کمرہ خالی ہو جائے، ہمارا گھر خالی ہو جائے، اور بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، اور یہ بلا وجہ اتنی جگہ انگیج کیے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی ایسے خیالات آنے لگتے ہیں۔ حاشا اللہ، ایسے خیالات سے ڈرنا چاہیے۔ بوڑھے والدین کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ بوڑھے والدین کو بہت لمبی عمر کی تمنا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جیتے رہیں جیتے رہیں جیتے رہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ اگر، کیونکہ موت اور زندگی انسان کے بس میں تو ہے ہی نہیں کہ جب چاہے وہ مرے جب چاہے وہ زندہ ہو، تو اللہ کے اوپر ہے۔ تو اب اگر وہ بیچارے بوڑھے ہیں تو ان کا احترام بھی کرنا اور ان کو گرا نہ سمجھنا، یعنی انہیں بوجھ نہ سمجھنا، یہ سعادت مند بیٹے کی یہ علامت اور پہچان ہے۔ یہاں اگر ہم ایک چیز اور ذہن میں رکھیں تو ہمیں کبھی شیطان ایسا وسوسہ نہیں دلائے گا کہ یار یہ بوڑھے ہیں اور بلا وجہ اب تک زندہ ہیں، نمٹ لیں تو ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہم اگر قرآن پاک کی اس آیت کی طرف غور کریں جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اس مقصد میں وہ بوڑھے والدین کامیاب ہیں یا نہیں۔ دیکھیے وہ معاشی اعتبار سے، تجارت کے اعتبار، کمائی کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے تو وہ اس لائق نہیں رہے کہ وہ آپ کو کما کر کے دیں، لیکن اللہ رب العزت نے جس مقصد کے تحت انسان کو بھیجا اس میں پورے وہ کامیاب ہیں۔ جہاں تک تعلق کمائی کا ہے، کاروبار کا ہے، وہ ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقصد نہیں ہے، اور عبادت اور ذکر یہ ہمارا مقصد ہے، اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ بوڑھے والدین اس مقصد میں کامیاب ہیں یا نہیں۔ ہم یہ آپ کو بتاتے ہیں اور ہم یہ آپ سے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بوڑھے والدین اپنے اس مقصد میں کامیاب ہیں، کیونکہ وہ بندہ جو جوانی میں جس نے عبادت نہیں کی، اللہ کا ذکر نہیں کیا، وہ بڑھاپے میں آ کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ذکر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، زبان کا ذکر ہوتا ہے اور دل کا ذکر ہوتا ہے جسے ذکر قلبی کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ زبان کا ذکر نہ کر سکے یا اسے اتنا شعور اور سلیقہ نہ ہو، بہت سے بوڑھے ماشاءاللہ تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ کوئی زبان سے اللہ کا ذکر نہ کر سکے لیکن وہ دل سے اللہ کا ذکر ہر وقت کرتا رہتا ہے۔ بستر پر پڑا ہوا بیچارہ، اسے اللہ ہی اللہ یاد آتا ہے، اللہ کے علاوہ اسے کوئی یاد آتا ہی نہیں، تو وہ تو اپنے جو مقصد زندگی ہے اس میں وہ 100% کامیاب ہے۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا اس مقصد میں وہ کامیاب ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، ہم معیشت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، کاروبار و تجارت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، اور اگر دنیا میں پیدا کیے جانے کا مقصد دیکھا جائے تو بوڑھا کامیاب ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے جس لیے پیدا کیا انسان کو، اس اپنے مقصد میں وہ بوڑھا پورے طور پر وہ کامیاب ہے، اور اس کامیابی کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے، چاہے اس کی جوانی اتنی عبادت میں نہ گزری ہو، لیکن بڑھاپا اس کا، خاص طور سے جو دل کا ذکر ہوتا ہے وہ دل میں اللہ ہی کو یاد کرتا ہے، کسی اور کو یاد نہیں کرتا۔ اس لیے بوڑھے والدین کو گرا نہیں سمجھنا چاہیے، بھاری نہیں سمجھنا چاہیے، اور ان کو ڈسٹ بین میں نہیں پھینکنا چاہیے۔ یہ اولڈ ایج ہوم یہ ان کا بوڑھوں کا ڈسٹ بین ہے۔ سچی بات یہ ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ابھی مسلمانوں کے اندر یہ رواج نہیں ہوا، یہ رجحان نہیں ہوا، لیکن دوسرے مذاہب کے اندر اگر آپ دیکھیں، سروے کریں تو صورتحال بہت زیادہ خطرناک ہو چکی ہے، بہت زیادہ سیریس ہو چکی ہے۔ اس لیے جن کے بھی بوڑھے والدین ہوں وہ ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، اور یہ سمجھیں کہ یہ اپنی مقصد زندگی میں یہ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔